اسی سلسلے کو آگے بڑھاتے ہوئے میں دعوت کلام دوں گا مولانا جناب سید سرکار حسین رضوی صاحب وائس، جو فارغ التحصیل تنظیم المکاتب ہیں اور در حال حاضر مقیم یوگنڈا افریقہ ہیں۔ انہوں نے اپنے پیغام ہم کو بھیجے ہیں جو آپ حضرات ملاحظہ فرمائیں اور دیکھیں اور ان کے پیغام پہ عمل کریں۔ الشیطان اللعین الرجیم، لا حول ولا قوة الا باللہ العلی العظیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، الحمد للہ الذی ہدانا لہذا وما كنا لنہتدی لولا ان ہدانا اللہ، لقد جاءت رسل ربنا بالحق والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین، محبوب رب المشرقین والمغربین، جد الحسن والحسین ابی القاسم محمد وعلى آل طیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتجبین المنتخبین ولعنۃ اللہ علی اعدائهم اجمعین من یومنا الی ھذا الی قیام یوم الدین۔ اما بعد، گرامی قدر سامعین و ناظرین، 8 شوال المکرم وہ عظیم دن ہے جس کو ہم یوم غم کے نام سے دنیا کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ یہ یوم غم کیوں ہے؟ آج نہ کسی شہادت کی تاریخ ہے، نہ کسی وفات کی تاریخ ہے، لیکن یوم غم اس لیے ہے کہ اگر کوئی کافر، کوئی غیر مسلم اگر مسلمانوں پر ظلم کرتے یا مسلمانوں کے مقدسات پر ظلم کر دے تو اس وقت ہم یہ سوچیں گے کہ غیر مسلم ہے، اسلام سے اس کا کوئی تعلق نہیں، ایمان سے اس کا تعلق نہیں، لہذا اس بات پر صبر آ جائے گا۔ لیکن وہ وقت جب صبر کا بندھن اس وجہ سے ٹوٹ جاتا ہے کہ جنت البقیع وہ عظیم قبرستان مسلمانوں کے لیے، اور پھر ایسی مقدس جگہ پر جس کو ہم مدینۃ المنورہ کے نام سے یاد کرتے ہیں، ایسی جگہ پر عظیم قبرستان مسلمانوں کے لیے جو کہ لائق تعظیم بھی ہے، لائق صدر احترام بھی ہے، اور پھر اس کے ساتھ ساتھ اس قبرستان میں یہ نہیں کہ عمومی اعتبار سے لوگ مدفون ہوں، بلکہ وہ قبرستان خود اپنی جگہ عظیم ہے، اور اس وجہ سے عظیم ہے کہ وہاں پر عظیم لوگ دفن کیے گئے ہیں۔ وہ عظیم لوگ جس کو پروردگار عالم نے عظیم بنا کر کے اس دنیا میں بھیجا تھا، جس کی نسبت سے مسلمان اپنی عظمت کو پر افتخار کرتے ہیں، فخر و مباحات کرتے ہیں۔ تفصیلی مقام نہیں کہ میں آپ کی خدمت میں عرض کروں، لیکن جنت البقیع مدینے کے اس مشہور قبرستان کو کہتے ہیں کہ جہاں پر رسول اور آل رسول مدفون ہیں، اصحاب رسول مدفون ہیں، ازواج رسول مدفون ہیں۔ ان سب کے قبور کو، ان سب کی مزارات مقدسہ کو کسی اور نے نہیں، کسی غیر مسلم نے نہیں، کسی غیر مومن نے نہیں، بلکہ اپنے کو مسلمان کا دم بھرنے والے، اپنے کو مومن کہنے والے، انہوں نے ان قبرستان کو منہدم کیا اور بعد از انہدام اپنے لیے فخر محسوس کرتے ہیں۔ لہذا میں اپنے سامعین کو، ناظرین کو اس طرف متوجہ کرنا چاہتا ہوں کہ آج 8 شوال المکرم، اس تاریخ کو ہم یوم غم اس لیے مناتے ہیں کہ ہم احتجاج ان مسلمانوں سے بالعموم اور بالخصوص ان لوگوں سے جو اپنے کو کلمہ رسول پڑھنے کے لیے فخر محسوس کرتے ہیں، ان لوگوں سے اس بات کی اپیل کرتے ہیں، گزارش کرتے ہیں کہ وہ نجدی فرقہ، ناسبی فرقہ اور حکومت آل سعود جو اس وقت جنہوں نے
ملک حجاز کو اپنے نام سے یعنی سعودی عرب کے نام سے موسوم کیا ہے، ان سے اظہار برات اور اظہار نفرت کریں اور ان سے احتجاج کریں کہ رسول اسلام، ازواج رسول اور آل رسول کی قبور مطہرہ کو، مزارات مقدسہ کو، وہاں پر جملہ عقیدت مندان، جملہ ارادت مندان اور جملہ محبان اہل بیت اور رسول اور اہل بیت رسول کو اس بات کی اجازت فراہم کی جائے کہ ہم وہاں ان قبور کو صاحبان فراہم کرنے کی ہر ممکن کوشش کریں۔ عزیزان گرامی، یہ جنت البقیع وہ عظیم ہستیوں کی آماج گاہ، یہ جنت البقیع ان عظیم ہستیوں کی آرام گاہ ہے کہ جن میں ائمہ بھی ہیں، اصحاب بھی ہیں، ازواج بھی ہیں۔ ائمہ میں وہ عظیم ائمہ علیہ السلام ہیں کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک، خود رسول کے کلمہ گو کے نزدیک قابل عظمت ہیں، قابل تعظیم ہیں۔ سب سے پہلے ائمہ معصومین علیہ السلام میں امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام ہیں، جن کو خود رسول اسلام نے جنت کے سرداروں میں قرار دیا ہے۔ اس کے بعد یہ وہ قبرستان ہے کہ جس میں امام زین العابدین علیہ السلام، جنہوں نے ظلم و بربریت کا پوری طریقے سے صبر و استقامت کے ذریعے مقابلہ کیا ہے اور ظالم کے چہرے نفاق کو دنیا کے سامنے نکال کر کے اور دنیا کے سامنے یہ پیش کیا ہے کہ یہ جو منافق لوگ ہیں، اسلام کا لبادہ اڑے ہوئے ہیں، وہ یہ اصلاً مسلمان نہیں بلکہ مسلمان دشمن ہیں، اصلاً اہل اسلام نہیں بلکہ اسلام کے دشمن ہیں۔ امام زین العابدین علیہ السلام جو شیعت اور مسلک شیعت کے چوتھے امام ہیں، اس کے بعد خود اسی جنت البقیع میں پانچویں امام امام باقر علیہ السلام کا مدفن ہے۔ اس کے بعد خود امام جعفر صادق علیہ السلام کا یہاں مدفن ہے۔ یہ چار ائمہ معصومین علیہ السلام وہ ہیں کہ جو رسول اسلام کے جانشین بھی ہیں، آل رسول بھی ہیں، اور رسول اسلام کے بعد ہادیان اسلام بھی ہیں۔ انہوں نے دین کی حفاظت کے لیے دامے درمے قدم سخنے ہر طریقے کی قربانی دیا، ایثار عطا فرمایا۔ تو یہ ائمہ معصومین علیہ السلام ہے۔ اس کے علاوہ خود ازواج مطہرات میں جناب رسول خدا کے جو یہاں پر مدفون ہیں وہ بھی ہیں، بالخصوص خود رسول اسلام کے خاندان کے بہت ہی عظیم فرد جناب عباس، جن کی قبر یہاں بتائی جاتی ہے۔ لیکن مختصر طور پر یہ کہنا چاہتا ہوں کہ جنت البقیع میں ائمہ، ازواج، اصحاب، ان کی قبور تو ہے ہی، لیکن یہ جو جنت البقیع کو صحیح معنوں میں ہم آپ تعارف کراتے ہیں، ہم آپ جنت البقیع کی عظمت کے قائل ہوتے ہیں اور جنت البقیع کو صحیح معنوں میں ہم پہچانتے ہیں، وہ اس لیے کہ ایک روایت، اور روایت ایسی نہیں جس میں احتمال قوی پایا جاتا ہے کہ جناب مولا کائنات علی بن ابی طالب علیہ السلام نے دختر رسول فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا کو بھی یہاں پر دفن فرمایا تھا۔ اور یعنی جنت البقیع کی صحیح معنوں میں عظمت جو ہے وہ جناب فاطمہ زہرا سلام اللہ علیہا کی قبر کی نسبت کی بنا پر عظمت اور بڑھ جاتی ہے۔ لہٰذا میں اس دن کے لیے تمام عمومی اعتبار سے امت مسلمہ سے، بالخصوص شیعہ علی بن ابی طالب علیہ السلام سے اپیل کرتا ہوں کہ اس دن کو یوم غم، یوم سیاہ، یوم احتجاج قرار دیں، اور اپنے جو بھی ان کے پاس وسائل مہیا ہیں، جس اعتبار سے بھی وہ احتجاج کر سکتے ہیں، چاہے وہ تحریری اعتبار سے، تقریری اعتبار سے، انفرادی اعتبار سے، اس لیے کہ اجتماع کا اس وقت ماحول نہیں ہے،
اس لیے اجتماع تو کیا نہیں جا سکتا، لیکن کم سے کم انفرادی اعتبار سے جو وسائل مہیا ہوتے ہیں اس کے اعتبار سے اپنے اپنے اعتبار سے احتجاج درج کرائیں، اور صرف احتجاج نہیں بلکہ مظلوم کی حمایت کا اعلان کر کے ظالم کے خلاف اظہار برات فرمائیں۔ اس لیے کہ یاد رکھیے، آخری بات میں کہنا چاہتا ہوں، دنیا میں آپ قبرستان گئے ہوں گے، جب کبھی کسی قبر کو آپ شکستہ دیکھتے ہوں گے یا کسی قبر کو اس طریقے سے دیکھتے ہوں گے کہ اس کے لیے کوئی اہتمام نہیں ہوتا، تو آپ یہ سمجھتے ہیں شاید اس کا کوئی وارث نہ ہو، شاید یہ مسافر ہو۔ ہاں عزیزان گرامی، میں آپ سے کیسے عرض کروں کہ وہ قبرستان جو عمومی اعتبار سے انسان دیکھتا ہے، قبر میں اہتمام نہیں دیکھتا، تو فوراً اس کا دل جو ہے وہ افسوس کرنے لگتا ہے کہ شاید اس کا کوئی وارث نہیں۔ میں یہ کہتا ہوں کہ جنت البقیع میں صاحبان موجود نہیں، جنت البقیع میں کوئی مقبرہ نہیں، جنت البقیع میں کوئی روضہ نہیں۔ کاش مسلمان یہ دیکھتے کہ یہ وہ قبور ہیں، یہ وہ مزارات ہیں جن کا وارث آج بھی زندہ ہے، اور ان کے چاہنے والے محبین بھی زندہ ہیں، اور انشاءاللہ اگر اجازت مل گئی تو ان قبور میں ہر جگہ ان مزارات پر قبہ بھی نظر آئے گا، روزے بھی نظر آئیں گے، مزارات بھی نظر آئیں گے، اور ہم اسی کے ساتھ مظلومین کی حمایت کا اعلان کرتے ہوئے ان ظالموں سے اظہار برات کرتے ہیں جنہوں نے جناب رسول خدا اور آل رسول خدا سے، جن لوگوں نے بغاوت کیا ہے، جن لوگوں نے دشمنی کیا ہے، ان سے اظہار برات کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں اہل بیت علیہ السلام کے وسیلے سے دعا گو ہوں کہ جلد از جلد جنت البقیع کی تعمیر میں پروردگار عالم توفیقات میں ہمارے اضافہ فرمائے اور ہماری نصرت و مدد فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ائمة الہدی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استودعکم اللہ وأقرأ عليكم السلام۔ آمنا بالله وبالرسول وبما جئتم به ودللتم عليه، اللهم فاكتبنا مع الشاهدين۔ اللهم صل على محمد وآل محمد، اللهم صل على محمد وآل محمد